السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 913۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اس نے کہا، اور مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمہ ہے اگر تم سمجھو، اور میں ایمان والوں کو کسی صورت نکال دینے والا نہیں ہوں، میں نہیں ہوں مگر ایک کھلا ڈرانے والا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو ہر صورت سنسار کیے گئے لوگوں سے ہو جائے گا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، پس تو میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ، اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں انہیں بچا لے۔ تو ہم نے اسے اور ان کو جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں تھے بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ قالا، اس نے کہا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے، وما علمی، اور مجھے کیا معلوم، بما، اس کا جو کچھ کانو تھے وہ یعملون، عمل کرتے، ان نہیں ہے حسابہم، ان کا حساب، الا مگر علی ربی، میرے رب کے ذمے، لو، کاش کے، تشعرون، تم شعور رکھتے، وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد، دور کرنے والا، المؤمنین، ایمان والوں کو، ان انا، نہیں ہوں میں، الا مگر، نذیر، ڈرانے والا، مبین، کھلم کھلا۔ قالو، انہوں نے کہا، لئن، البتہ اگر، لم تنتہی، نہ تو باز آیا، یا نوح، اے نوح، لتکونن، تو البتہ ضرور تو ہو جائے گا، من المرجومین، سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے۔ قال، کہا، ربی، اے میرے رب، انا، بے شک، قومی، میری قوم نے، کذبونی، جھٹلا دیا ہے مجھے، فافتح، لہذا تو فیصلہ کر، بینی، میرے درمیان، وبینہم، اور ان کے درمیان، فتحن، فیصلہ، ونجنی، اور تو نجات دے مجھے، ومن، اور ان لوگوں کو جو معیہ، میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔
فَأَنْجَيْنَاهُ چنانچہ ہم نے نجات دی اسے، ومن اور ان لوگوں کو جو معه اس کے ساتھ تھے، فی الفلک المشحون اس کشتی میں جو بھری ہوئی تھی، الفلک کشتی، فی میں المشحون بھری ہوئی، ثم پھر اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، بعد اس کے بعد الباقین باقی لوگوں کو، انا بلا شبہ فی ذالک اس میں لآیتن البتہ عظیم نشانی ہے، وما کانا اور نہیں تھے اکثرہم ان کے اکثر مؤمنین ایمان لانے والے، وَإِنَّا اور بلا شبہ ربک آپ کا رب لہوا البتہ وہی ہے، العزیز نہایت غالب، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الشعراء میں سے جناب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آج کی آیات کے ساتھ یہاں اس مقام پر اختتام پذیر ہوا۔ نوح علیہ السلام سے سرداروں، چودھریوں، وڈیروں، پیسے داروں، مال دولت والوں نے کہا کہ جو آپ کے پیروکار ہیں وہ تو ذلیل اور رذیل لوگ ہیں، یعنی ہمارے معاشرے میں کمی قسم کے لوگ ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہے جو ایمان اور تقوی میں زیادہ ہے، نہ اللہ کے نزدیک چودھری اور سردار کا درجہ ہے، نہ کسی اور کا۔ جناب نوح علیہ السلام نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے، ان کا پیشہ کیا تھا، ان کے کام کیا تھے، مجھے ان کے کام اور ان کے پیشے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا حساب رب العالمین کے ذمے ہے، اگر تمہیں یہ بات سمجھ آئے۔ ہاں جی، اور یہی بات نبی پاک علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 25 کے اندر بیان فرمائی، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑائی لڑوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اگر وہ یہ کام کریں تو کلمہ پڑھ کر انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال کو مجھ سے بچا لیا، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ وہ رذیل سمجھو ان کو یا ذلیل سمجھو جو کہ تم سمجھ رہے ہو، ان کے پیشوں اور ان کے کام سے مجھے کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، اہل ایمان بن گئے، بس اب یہ ہے کہ میں انہیں تمہارے کہنے سے ان ایمان والوں کو اپنے پاس سے دور نہیں بھگا سکتا، ان کو اپنی محفل اور مجلس سے نکال نہیں سکتا ہوں، جیسے کل کے سبق میں ایمان والوں کو بھگانے اور نکال دینے کے حوالے سے بات ہوئی۔ اور یہ کہ میں تو کھلم کھلا جو ہے وہ ڈرانے والا ہوں، میرا کام ہے کہ تمہیں بتاؤں کلمہ نہیں پڑھو گے تو جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ، کلمہ پڑھو گے تو دنیا آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ ان کافروں اور مشرکوں اور سرداروں اور چودھریوں نے کہا اے نوح اگر تو لا الہ الا اللہ کی دعوت سے باز نہ آیا نا، ہم تجھے سنسار کر دیں گے۔ کیا کہا کہ تو اگر باز نہ آیا تو تو سنسار کرنے والوں میں ہو جائے گا، مطلب یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے سے باز آ جا، بصورت دیگر ہم تمہیں گڑھے میں دبا کر، گڑھے کے اندر، کھڈے کے اندر دبا کر، پتھر مار مار کر تمہاری جان لے لیں گے۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فرمایا کہ میری قوم اب ایمان لانے پر تیار کوئی نہیں ہے۔
تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب میرے اور ان کافروں کے بیچ میں کھلم کھلا قطعی فیصلہ کر دے، مجھے بھی بچا اپنے عذاب سے اور جو میرے ساتھ اہل ایمان ہیں ان کو بھی بچا لے۔ بصورت یعنی بالفاظ دیگر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر ڈالی کہ اب ان کافروں کو ہلاک کر دے۔ فیصلہ کرنے سے کیا مقصد؟ کہ مجھے اور میرے ساتھ ایمان والوں کو بچا اور ان بے ایمانوں کو اب غرق کر دے، بس اب انتہا ہو چکی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھی نجات عطا کی، اور کشتی نوح میں جو تھا اللہ نے ان کو بھی نجات عطا کر دی۔ جتنے اہل ایمان تھے وہ بھی بچ گئے، اور جو جانوروں کا جوڑا جوڑا نوح علیہ السلام نے کشتی میں اپنے ساتھ سوار کیا وہ بھی بچ گئے۔ اللہ نے ایسا پانی برسایا، ایسا سیلاب لایا اللہ رب العالمین کہ سب کچھ غرق اور تباہ ہو گیا، بچے وہی جو حضرت نوح علیہ السلام کی بھری ہوئی کشتی میں جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اللہ نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ فرمایا اس میں بہت عظیم نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کیا نشانی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت طاقتور ذات ہے۔ اللہ کیسے کافروں اور مشرکوں کو غرق کرتا ہے، اور کیسے اللہ اہل ایمان کو بچا لیتا ہے، اور رب العالمین کافروں کو غرق کرنے والا اور مومنوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔